ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روڈ ٹو سکسیس۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب میر مکرم زہری صاحب، پاکستان مسلم لیگ ہم خیال صوبہ بلوچستان کے نو منتخب صدر۔ میر صاحب، ابھی آپ کی بلوچستان کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی۔ اب ہم کچھ سوال آپ کی جماعت کے حوالے سے کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ ہم خیال کا جو منشور ہے اسپیشلی فار بلوچستان، کہ آپ کی بلوچستان کے حوالے سے یا ملک کے حوالے سے کیا ترجیحات ہیں؟ ہماری جماعت کا جی بڑا کلیئر سٹانس ہے، اور ہم کا جو ویو ہے اور ویژن ہے بلوچستان کے لیے وہ یہی ہے کہ ینگ یوتھ کو امپاور کرنا، اوپر لانا، حق جن کے ہیں ان کو حق دلانا، اور بلوچ عوام کے لیے جو بھی ان کے مشکلات ہیں ان کو دیکھنا اور ان کے پرابلمس کو سالو کرنا، اور ایک اکنامیکل ریفارم لانا بلوچستان کے اندر، تاکہ جتنے بھی پرابلمز ہیں لوگوں کے، کیونکہ بلوچستان کے بیسک پرابلمز ہماری جو جماعت ہے ان کا خیال ہے کہ ایک تو سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر ہے، اینڈ مین تھنگ وہ ہے انفراسٹرکچر، جو ضروریات ڈیلی کی، اس میں آپ کے پانی، بجلی، گیس، روڈ وغیرہ وغیرہ، ان کو ہر جگہ، ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ تک پہنچانا ہے، اور جتنے بھی یوتھ ہیں ان کو ہم نے پراپرلی اسٹیٹ کرنا ہے کہ ان کے لیے جابز ہوں اور ان کو ایجوکیشن ملے، ان کا فیوچر ڈارک نہ ہو۔ اچھا میر صاحب، آپ چونکہ خود بلوچ ہیں اور آپ کی جو خاندان ہے اس کی خدمات ہیں پاکستان کے حوالے سے، آپ کے دادا، آپ کے والد کا ایک بڑا نام ہے اس علاقے میں، اس وقت جو ناراض بلوچ ہیں ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے بھی آپ کچھ ذاتی طور پر بھی کوئی اپنا رول پلے کریں گے کہ جو لوگ ناراض ہیں، جو ملک کے خلاف اس وقت ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، انہیں کس طرح واپس لے کے آئیں گے؟ دیکھیں جی، وہ جب انسان ان سے، میرے اپنے جاننے والے ہیں ایسے کوئی، وہ بھی ہمارے بلوچ ہی ہیں، ہمارے ایک، ہم سب ایک ہی ہیں، ان میں کچھ ناراض ہیں، کچھ نہیں ناراض ہیں، کچھ کا طریقہ سیاسی ہے، کچھ کا طریقہ بندوق ہو گیا۔ ابھی بات اصل میں انسان جب بات کرتا ہے کہ جب خود ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو ٹھیک کریں تو پھر ان کو جا کے بتائیں کہ جی اب آپ کا گھر ٹھیک ہو گیا ہے، اب آپ ناراض مت ہو۔ جب ہمارا گھر ابھی خود ہی مس پلیسڈ ہے، ڈسیبلڈ ہے، ٹوٹا ہوا ہے، ہر چیز ہماری ٹوٹی ہوئی ہے، تو ہم ان کو جا کے کیا کہیں گے؟ اگر ہم ان کو جا کے کہتے ہوئے کہ جی آ جائیں آپ، تو وہ کہیں گے آپ جا کے پہلے اپنا کو دیکھے تو۔ موجودہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو اب آلموسٹ 5 سال کمپلیٹ ہونے کو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان پیکیج کے حوالے سے جو صدر اسد علی زرداری کی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے بلوچ عوام کی جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں کیا کہوں گا جی، بلوچستان کی عوام کہی اس کے بارے میں، اور آپ کوئٹہ جو کیپٹل ہے وہاں چلے جائیں، ایک روڈ نہیں بنی ابھی تک، جب سے پیپلز پارٹی آئی ایک روڈ ہی بنا دیتے۔ اگر پیکیج دے رہے ہیں تو کم سے کم ایک روڈ کیپٹل کی تو بنتی۔ تو اب آگے اب میں کیا، اس سے میں زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی خاص، اگر انہوں نے اپنے جاننے والوں کو یا کسی نے اپنے سفارشیوں کو جابز دی ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں تک میرٹ کی بات ہے، نہ کسی کو جابز ملی، نہ حلقے میں لوگوں کو پراپر ڈیولپمنٹ ہوئی۔ یہ پیسہ کہاں گیا؟ اگر ہوا تھا پیسہ، اگر آیا بھی تھا تو پیسہ کہاں گیا؟ یہ تو خود پیپلز پارٹی والے اپنے پارٹی والوں سے پوچھیں۔ اچھا میر صاحب، یہ جو ساری صورتحال ہے جو حکومت کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے تو پھر اور زیادہ محرومیاں لوگوں میں بڑھ رہی ہیں۔ جی بالکل۔ ان سب چیزوں کو پھر آپ کس طرح آپ جو ہے وہ ختم کریں گے، اور کیا مطلب کیا آپ کے پاس لائحہ عمل ہے آپ کی جماعت کے؟ دیکھیں جی، وہی میں نے کہا، ہے تو ٹف ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرے جو اپنے اندر جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر دیر از اے ول دیر از اے وے، اگر ہم کوشش کریں، ابھی بھی اگر ہم کوشش کریں تو ہم بہت سی چیزوں کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں تو ایگریکلچر بہت کم ہے، ہم زیادہ تر معدنیات میں بیس کرتے ہیں۔ اگر ہم پراپرلی اس کو اسٹرکچرائز کر کے معدنیات کو، وہاں پہ لوگوں کو جابز دلا دیں، بنسبت کے باہر صوبے کے دوسرے لوگ آئیں، فرسٹ بلوچستان کے لوگوں کو فرسٹ پریفرنس دی جائے جابز کے لیے، اور دوسرے اداروں میں بھی، تو یہ اس ٹائپ کی چیزوں سے ہم اگر اسٹارٹ لیں اور پھر انفراسٹرکچر بنائیں بلوچستان کا، پراپرلی ہمیں ڈیولپ کریں، تو آئی تھنک کہ کافی چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ اور ابھی یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، جتنا مجھ سے ہوگا میں یوتھ کو لوں گا، اور لوگوں سے ہمیں بات کرے گی، ہماری پارٹی بات کرے گی کہ جی آپ یا تو جانے دیں بالکل بلوچستان کو جس طرف جا رہے ہیں، یا تو آپ خدا کے واسطے آ جائیں کہ اگر بلوچستان کے لوگوں کے لیے کچھ کر لیں۔ ہم اور کچھ نہیں مانگتے، کم سے کم ان کے لیے
کچھ کر لیں. آپ کے خیال میں بلوچستان کے مسائل کا حل فوجی حل ہے یا سیاسی حل ہے؟ میرے خیال میں جی سیاسی حل ہے. فوجی حل سے تو آپ کے سامنے جو مشرف صاحب نے کیا تو آج تک ہم بھگت ہی رہے. اور سیاسی حل بھی یہ کہ سیاستدانوں کو اگر پراپر اپنے نیت کو صاف کر کے بلوچستان کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے نہیں, بلوچ عوام کے لیے کم سے کم سوچ کے تھوڑے خدمات انجام دیں نیک نیتی سے, تو آئی تھنک سب صحیح ہو جائے گا. نیک نیتی سے سب اکٹھے ہو جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو بڑے بڑے جو وہاں پہ جو آپ کے بلوچ لیڈرز ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کی کوئی یقین دہانی کرائی ہے؟ آپ کا زیادہ فوکس ان لیڈرز پر ہوگا یا نوجوان؟ جی میرا جی سب کے ساتھ ہی ہے. میں عوامی آدمی ہوں. میرا میں نہ کوئی سردار ہوں نہ میں کوئی نواب ہوں. میں ایک عام آدمی ہوں, عام ینگ ہوں, اور میں چاہتا ہوں میرے جیسے عام لوگ میرے ساتھ ہیں اور ہم ساتھ ہی مل کے یہ سارے مسئلے کا حل کریں. اچھا میر صاحب, موجودہ حکومت کے حوالے سے میں بات کروں گا. اس وقت جو مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چل رہی ہے جو کہ پورے پاکستان کے حوالے سے مختلف فیصلے کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اوور آل پاکستان کی سچویشن ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہمارا مسئلہ ہے بجلی کا. اب آپ کے سامنے ہم اسلام آباد میں ہر 2 گھنٹے بعد بجلی جاتی ہے. یہ کیپٹل ہے. تو اگر جو بجلی کا مسئلہ حل نہیں کر سکا جو حکومت, تو وہ میں کیا کہوں اس کے بارے میں. آپ کی جماعت کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہے گیس اور بجلی اور انرجی سیکٹر میں اسپیشلی جو ہے, اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو کتنے عرصے میں آپ یہ سب چیزوں کو کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیے جی, ہم نے بڑا پلان کیا ہوا ہے اس چیز کو, اور ہماری پارٹی کا بھی الائنس بھی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور ان کا بھی یہی ہے جو لائے عمل ہوگا وہ آئی تھنک بہت جلدی آپ کے سامنے آ جائے گا. جو لوگ بات چیت نہیں کرنا چاہتے اور دشمن ممالک سے اسلحہ اور فنڈنگ لے کے بلوچستان کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کسی بھی ملک میں وہ اس طرح کی اگر کارروائی کرتے ہیں تو کیا کوئی ملک ٹالریٹ کرے گا کہ اس کے خلاف اس کی جو فیڈریشن ہے اس کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کی جائیں؟ نہیں دیکھیں, ٹالریٹ تو نہیں کرے گا, لیکن ان ہاؤس بھی تو ہمیں اپنا آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. ہم خود اپنے آپ کو تو پہلے ٹھیک کریں, تو پھر دیکھیں ہے تو وہ وہیں اسی زمین کا. اگر کوئی ناراض ہے, پہلی بات تو ہمیں یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کون ناراض ہے اور کون باہر والوں سے مدد لے رہا ہے, لیکن جو بھی ہمارے پاس سے ناراض ہو کے گیا, اگر وہ اسی زمین کا ہے, اسی ایریا کا ہے, اس کے والد, اس کا دادا, اس کا پردادا اسی زمین کا ہے, تو کوئی غیر تو نہیں ہے. اور میرے خیال میں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حل نکلے, کوئی مسئلے کا حل ہو, لوگوں کو سب چیزیں ملے, ان کے وسائل ان کو ملے. جب ان کے وسائل ان کو مل جائیں گے, بلوچستان کا جو پورا ڈائیگرام چینج ہو جائے گا, تو آئی تھنک وہ بھی کوئی ناراض اتنا نہیں رکھیں گے اپنی ناراضگی. نہیں, اس میں دیکھیں نا امیر صاحب, اس میں جو ذمہ داری ہے وہ ساری فیڈریشن کی نہیں ہے. وہاں پہ جو حکومتیں رہی ہیں بلوچستان میں, جو وزرائے اعلیٰ رہے ہیں, یہ جو لوگ جو زیادہ تھے یہ خود ہی وزرائے اعلیٰ, جو بڑے بڑے گروپس تھے یہ خود وزرائے اعلیٰ رہے ہیں. انہوں نے خود عوام کو ڈپرائیو کیا ہے وہاں پر, تو یہ خود بھی ذمہ دار ہیں وہاں کے جو لوگوں کی محرومیوں کے حوالے سے. انہوں نے اس طرح کام نہیں کیا جس طرح ان کو کیا جانا چاہیے. دیکھیں جی, اگر آپ پاسٹ کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں فیڈریشن کی طاقتوں نے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے جی, پروونسز کو تو ابھی امپاور کیا گیا ہے, اور ابھی کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو 60 منسٹروں میں آپ ان کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے کارروائی دیکھ لیں, مانیٹر کر لیں, تو وہ آپ کو خود زیادہ صحیح آنسر ملے گا رادر دین میں خود ان کو کچھ کہوں. یعنی کہ لوگ ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں بلوچستان. میجورٹی تو مجھے نہیں لگتا خوش ہے. اس وقت جو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی بلوچستان میں, اور لوگ ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے جنہوں کو انہوں نے پہلے منتخب کیا اور انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ کے خیال میں یہ ایسی صورتحال ہے اس وقت؟ بالکل ہے, بالکل. لوگ اب تنگ آ گئے اینڈ دے وانٹ ٹو چینج, وہ چینج چاہتے ہیں جی. بلوچستان کے لوگ کوئی, میں نے کہا نا, کوئی وہاں پہ پہاڑوں میں رہتے ہیں لیکن کوئی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ 200 سال پرانا والا اب نہیں ہے. ان کو پتہ ہے, ہر چیز پتہ ہے ان کو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, ہمارے ساتھ کون غلط کر رہا ہے, ہمارے ساتھ کون صحیح کر رہا ہے, کون ہمارے لیے صحیح ہے جو ہمارے لیے کچھ کرے گا. بلوچستان میں جو الیکشنز ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہوتے ہیں؟ وہاں پر کسی گروپ کا یا کسی کوئی ایجنسیز کا کوئی پریشر تو نہیں ہوتا؟ آئی تھنک جو خاص کچھ نہیں ہے, اور میرے خیال میں ابھی جو الیکشن ہوں گے وہ بھی بڑے صاف ہوں گے. ہم تو یہی ہوپ کرتے ہیں. میر صاحب, آپ خود بلوچستان کے بیٹے ہیں, آپ وہاں پر آپ کے آباء و اجداد کا وہاں پر شروع ہی سے رہا ہے. آپ آخر میں یہ بتائیے کہ بلوچستان کے مسائل کے چند ایک جو چیدہ
جو چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے اگر حل کیا جائے تو بلوچستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، بہت سمپل ہے، اتنا کوئی زیادہ پرابلمٹک نہیں ہے. جن کے حقوق ہیں ان کو دے دیا جائے. جن کی فیملیز ان کے ایریا اپنے علاقوں میں جانا چاہتی ہیں ان کو سیف پیسج دیا جائے، بھلے وہ بگٹی ہوں، مری ہوں، کوئی بھی قوم کے ہوں. جتنے بھی معدنیات ہیں ان کو پراپرلی یوٹیلائز کریں وہاں کے قوم کے لیے، چونکہ ان کے ایریا ہے، وہ ان کے ابھی سے نہیں ہے، 600 سال سے ان کے ایریا ہیں اور وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، مقامی ہیں. فرسٹ ان کو رائٹس دیے جائیں، ان کو جابس دی جائیں. ہر ایریا کے اندر کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، ان کو ڈیولپ پراپرلی کیا جائے. آئل ہمارے ایریا میں، ہمارے ایریا سے آئل کو کیوں نہیں ڈیولپ کیا جا رہا؟ گیس کہیں اور کیوں جا رہی ہے؟ گولڈ کا پراپر یوٹیلائزیشن کاپر کا کیوں نہیں ہو رہا؟ سیندک کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایسی بہت سی 10,000 چیزیں ہیں جن کو پراپرلی ہمیں ایک سسٹم سے یوٹیلائز کر کے وہاں کے لوگوں کو امپاور کر کے ان کو پیسہ دیا جائے جو ریونیو آتا ہے، یا کیا کہتے ہیں لٹریسی ریشو ہماری بڑھائی جائے. اور جو یوتھ ہے، میں آپ کو بار بار اس لیے یوتھ پہ فوکس کرتا ہوں کہ یہ حالات جو خراب ہوتے ہیں، یہ کوئی 50-60 سال کا آدمی بندوق لے کے گولی نہیں مارتا ہے پڑھنا، یہ یوتھ ہے. ہماری یوتھ کہیں اور جا رہی ہے. اب خدا کے واسطے ہماری یوتھ کے لیے ایک پیکج بنایا جائے، ایک پروگرام بنایا جائے جن کو جابس دی جائیں اور ان کو سیلریز دی جائیں، تاکہ یہ کہیں اور جا کے پیسے لے کے کوئی غلط کام کرنے نہ پائیں. میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں آپ نوجوان نسل کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں. آپ نے ینگ ایج میں اتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں بزنس کے حوالے سے بھی، اور اب آپ پاکستان مسلم لیگ ہم خیال کے بلوچستان کے صدر ہیں. ہماری نوجوان نسل کے حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، میں تو نوجوانوں کے لیے یہ کہوں گا کہ گیو اپ نہیں کریں، پیشنٹس رہیں، اور یہ نہیں کہیں کہ جی آج نہیں ہوا تو بس ختم. دور کی سوچیں، ہارڈ ورک کرتے رہیں. اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو بھی ہارڈ ورک کرتا ہے اور پیشنٹ رہتا ہے ینگ، اس کو اچیومنٹ ضرور ملتی ہے. میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ ہم خیال صوبہ بلوچستان کے صدر جناب میر مکرم زہری صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل صبر، ہمت سے کام لے، دنیا کے ہر مسئلے کا حل